رسالت ابراہیم کے گھر ہے، اور ابراہیم اللہ سے کہہ رہا ہے پلیز امام بنا۔ خدا فرماتا ہو گل سنو ابراہیم، نبوت بغیر امتحان کے ہم دے دیتے ہیں، رسالت بغیر امتحان کے دے دیتے ہیں، پیغمبری بغیر امتحان کے دے دیتے ہیں، لیکن امامت کے لیے امتحان ضروری ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اور اگر قرآن سپیڈ پڑھنا ثواب ہے، پھر قرآن سمجھ کے پڑھنا ثواب نہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ خدا تیرے نبی سے کہہ رہا ہے، خدا ذکر ابراہیم کے، بیٹا ذرا بیدار ہو جائے، ہمت کرے، ذکر ابراہیم کا ہو رہا ہے، اور خدا ہمارے تمہارے نبی سے کہہ رہا ہے ابھی وہ وقت یاد ہے جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا تھا؟ وہ وقت یاد ہے؟ ابراہیم ہزاروں سال ہوئے دنیا سے چلے گئے، امتحان دے کے ابراہیم چلا گیا، اللہ محمد سے کہہ رہا ہے وہ وقت یاد ہے جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا؟ اور پرانے وقت وہاں یاد دلائے جاتے ہیں جہاں ملاقاتیں پرانی ہوتی ہیں۔ کائنات میں کچھ نہیں تھا، تیرا نبی تھا۔ حبیب وہ وقت یاد ہے؟ مہربانی سے بہت شکریہ۔ حبیب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا، امامت کے لیے امتحان کیا تھا؟ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں بڑی معذرت چاہ رہا ہوں۔ امتحان کیا دیا؟ ابراہیم چھوٹے چھوٹے امامت کے پرچے حل کر رہا تھا، کم سن بیٹا اسماعیل، پردہ دار زوجہ ہاجرہ کو ابراہیم نے اکیلا صحرا میں چھوڑ کے خود شام کو سفر کر گئے۔ کم سن بچے نے پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑی، وہاں سے پانی نکلا جسے آج تک زمزم کہا جاتا ہے۔ پانی کے نکلنے کی دیر تھی، پرندوں نے پانی دیکھا، پرندے پانی پہ اترے، پانیوں کو دیکھ کے آبادی ہونے لگی، وہاں پہ گھر بننے لگے، وہاں پہ شہر بننے لگے۔ لیکن پہلے نہ مکہ تھا، نہ وہاں پہ رہائشیں تھی، نہ وہاں پہ آبادیاں تھی، لکوں تک صحرا میں ایڑیاں رگڑی۔ ابراہیم کے بیٹے نے، ہاجرہ نے اسماعیل کو، ہاجرہ اور آخری ابھی تک توجہ رکھیے گا، ہاجرہ اور اسماعیل کو ابراہیم صحرا میں اکیلا چھوڑ کے شام اینے نہیں چلا گیا تھا۔ ابراہیم امامت لینے کے لیے بچھوڑے والا پرچہ حل کر رہا تھا۔ کیا کہنے، ہر کوئی نہیں سمجھے گا۔ امام جی آپ زندہ و سلامت رہیں۔ امامت لینے کے لیے بچھوڑے والا پرچہ۔ اب بات فیصلہ باد والو، اب میں امتحان نہیں آپ کا لے رہا، لیکن بات گہری ہے، وضاحت میں نے نہیں کرنی۔ ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے۔ پتہ نہیں 10 بندے سمجھتے ہیں، 50 سمجھتے ہیں، اللہ کرے سارا مجمع سمجھ جائے، ویسے شاید سارا مجمع نہ سمجھے۔ ابراہیم امامت کے لیے پرچے دیتا رہا، پیپر حل کرتا رہا، لیکن امامت نہیں ملی۔ امامت کب ملتی ہے؟ جب ابراہیم نے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی۔ اس کا مطلب ہے امامت واحد عہدہ ہے جو بیٹے دینے سے ملتا ہے۔ امامت بیٹے دینے سے ملتی ہے، رشتہ داریاں کرنے سے۔ بہت شکریہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل، اچھا یہاں پہ ایک اعتراض ہے، بس اسے میں کلیئر کر کے آپ کو زیادہ زحمت نہ دوں۔ کہتے ہیں جی اسماعیل تو ابراہیم کا ڈائریکٹ بیٹا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ شیعہ حضرات، ذاکر مولوی، پبلک عام، حسین نبی کا بیٹا، وہ بیٹی کا بیٹا۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ سبحان اللہ کہو۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اب صورتحال خراب ہوتی جائے۔ مہربانی سے کہ جی اسماعیل علیہ السلام تو ابراہیم کے بیٹے ہیں، حسین تو بیٹی کا بیٹا ہے، تو یہ شیعہ حضرات ڈائریکٹ بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ اجازت ہے میں وضاحت کروں؟ حضرت نوح نے
950 سال کی تبلیغ کے بعد اللہ کے حکم سے کشتی بنائی، بے شک بے شک بے شک بے شک۔ اور نوح پریشان ہو کے جب دیکھتے ہیں کہ بیٹا تو کشتی سے بہت دور ہے، اور یہ قرآنی واقعہ ہے، آپ بھی ماشاءاللہ محفلیں مجلسیں لٹریچر پڑھتے رہتے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ نوح کا بیٹا ڈوب گیا۔ میرے استاد محترم کے گلے کے مولوی پڑھ گیا، مولانا اسماعیل صاحب کہنے لگا شیعوں کو سمجھا پتر نبیاں دے بھی ڈوب جاندے نے، کیونکہ اسلام میں رشتہ داری نہیں چلتی، اسلام میں رشتہ داری سمجھا دے شیعوں کو، اسلام میں رشتہ داری، جب وہ 7 بار یہ کیا نا اسلام میں رشتہ داری نہیں چلتی، مولانا اسماعیل صاحب نے آہستہ سے کہا مولوی جی اگر رشتہ داری نہیں چلتی تو یاری چل جاتی ہے۔ یار خدا را خوف کرو یار، پتر نوح دا ڈب گئے جان ساڑھی کھاندے، جیتا جاگتا مجمع بہت دور تک پنڈال ہے، مجھے بول کیا بتائیں گے، آپ کے علم میں ہے یہ بات، ویسے شرم و شرمی چپ رہو تو بکری بات ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ نوح کے گھر سے صرف نوح کا بیٹا ہی ڈوبا تھا؟ کیا کہنے پچھلی آوازیں مجھ تک نہیں آ رہی، لیکن اگلی آوازیں میں سن رہا ہوں، میں پچھلے بھائیوں تک پہنچا رہا ہوں۔ نوح کے گھر سے بچے کہہ رہے ہیں، بزرگ بھی کہہ رہے ہیں صرف بیٹا نہیں ڈوبا، نوح کی بیوی بھی ڈوب گئی تھی، لیکن یہ آپ نے تو کہہ دیا، میں کہوں گا تو کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے کہ جی وہ دیکھو جی وہ اشارے کنائے سے اور رضوی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی بیوی بھی ڈوب گئی، لہذا مجھے بائی پاس سے گزرنے دو۔ ایک نوح کا بیٹا ڈوبا تھا، دوسرا اس بیٹے کی امی ڈوبی تھی، اس کا مطلب ہے قرآن بتا رہا ہے کہ کچھ بیٹے امی کی وجہ سے بھی ڈوب جاتے ہیں۔ توجہ تو ہے سرکار، بہت مہربانی، بہت شکریہ محسن، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ حضرت نوح نے آواز دی، یہ میں افسانہ کہانی تھوڑی پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ حضرت نوح نے کہا یا بنی یرکب معنا، جائے تو تصویر اچھی بنتی ہے، اور اگر آپ کیمرے کو گھورنے لگ جائیں کیمرہ ناراض ہو جاتا ہے۔ بہتر مشورہ دے رہا ہوں، میری طرف دیکھیں بیٹا، لائٹ ایک جگہ یا وہاں انہیں دے دے یا مجھے دے، مطلب اسے وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ دھیان ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، زحمت فرمائیں۔ حضرت انہوں نے کیا آواز دی؟ آیت ہے بھائی، یا بنی یرکب، بیٹا ہمارے ساتھ آ جائے۔ بیٹے نے کیا کہا؟ آیت آیت آیت، خدا فرماتا ہے بیٹے نے کہا صحابی الی جبل یعصمنی من الماء، ماں پانی کو کہتے ہیں۔ نوح کے بیٹے نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور تیرے اس عذاب والے پانی سے مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ اچھا نوح کے زمانے میں بھی جو بندہ نبی کو چھوڑتا تھا پہاڑ شہاڑی پہ چڑھتا تھا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ میں آج خطبہ حسن کو حضور نے انگلی سے لگا لی اور چھوٹے حسن کو کیا کہنے حسین کو گودی میں اٹھا لیا۔ اہل بیت کی اللہ جانے تمہیں سمجھ کب آنی ہے جی۔ اسماعیل، اگر اسماعیل ابراہیم کا بیٹا ہے تو قرآن کے حساب سے حسین محمد کا بیٹا ہے۔ ذی الحج، بس بات کلوز کر رہا ہوں، ذی الحج ابراہیم کے بیٹے کے دن ہے، محرم سفر محمد کے بیٹے کے دن ہے۔ ماشاءاللہ لٹریری چہرے بیٹھے ہوئے، ہو سکتا ہے کسی بھائی کے ذہن میں آئے کہ ریاض رضوی نے دونوں قربانیوں کا ذکر کیا، لیکن اگر یہ بتا دیتے کہ دونوں قربانیوں میں فرق کیا تھا، یا دونوں قربانیاں برابر تھیں یا ان میں فرق ہے، ہر مجمع میں فرق نہیں بتایا جاتا، لیکن یہاں میں مطمئن ہوں تو بتا رہا ہوں، ذی الحج اور محرم میں وہی فرق ہے۔ ذی الحج والی قربانی اور محرم والی قربانی میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ابراہیم اور محمد میں ہے۔ پیچھے نہ رہو، پیچھے نہ رہو، ابراہیم بہت بڑا نبی ہے، لیکن اگر تیرے نبی کا کلمہ نہ پڑھے ابراہیم خلیل اللہ نہیں رہتا۔ ان قربانیوں میں وہی فرق ہے جتنا فرق ابراہیم اور حضور میں ہے۔
اور ایک بات اور میری ذہن میں رکھے، میرا پروگرام نہیں تھا اتنی طویل آپ کو زحمت دوں، لیکن یہ نتیجہ مجھے دینا ضروری ہے. یادیں باقی شریعتوں کی نہیں رہتی. ہون سواد میں ہی لے، اور یادیں شریعتوں کی باقی نہیں رہتی، یادیں قربانیوں کی باقی رہتی. میں نے ابھی آپ سے کہا بیٹا آپ کو یاد ہوگا کہ شریعت والا پہلا نبی حضرت نوح ہے. نوح علیہ السلام. مسلمانوں کا کوئی فرقہ ہے، ذی الحج کی یاد سارے مناتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، دمبے چھترے، اور میرے خیال ہے مقابلے کی فضا بن جاتی ہے. وہ تو شکر ہے ذی الحج کے بعد محرم ہے، اگر ذی الحج کے بعد رمضان ہوتا نا پھر ساری افطاریاں بکرے کے گوشت سے ہوتی. قربانی 3 دن تے افطاریاں پورا مہینہ. لیکن یاد ہے قربانی کی یاد رہے گی، شریعت کی یاد نہیں رہتی. شریعت بہت بڑی بات ہے، لیکن میں کیا کروں، جو حق ہے وہ حق ہے. بھائی چلے میں سیدھی بات کر رہا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بڑی مشہور ہے، قرآن میں مختلف جگہوں پہ کشتی ہے نوح کا ذکر موجود ہے. کوئی بندہ ہے مسلمانوں کا کوئی فرقہ جو سالانہ کشتی پہ بیٹھنے جاتے ہو کہ جی حضرت نوح نبی اللہ کی یاد میں ہم نے کشتی کا سفر کرا؟ چلے آپ نے سارے دوستوں نے دھیان نہیں دیا، اب اللہ کرے قریب ہو جائے. دوسرے ایک مشہور واقعہ ہے حضرت موسیٰ صاحب شریعت کا. وہ 40 راتیں کوہ طور نامی پہاڑ پہ گزار کیا. طور پہاڑ کو، اس کا نام تھا کوہ طور، کوہ پہاڑ کو کہتے ہیں. 40 راتیں. ہے کوئی فرقہ مسلمانوں کا جو سالانہ 40 راتیں پہاڑوں پہ گزارتے ہو؟ حالانکہ ویسے بھی کچھ لوگوں کی پہاڑوں سے یادیں وابستہ بھی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. کسی نبی کی شریعت کی یاد باقی نہیں ہے، یادیں قربانیوں کی باقی. دنیا چاہے بھی تو قربانی اسماعیل کا واقعہ رک نہیں سکتا. حکومتیں جو مرضی کر لیں، حسین کا ماتم رک نہیں سکتا. بلند لہجے میں جواب دیں، بلند لہجے میں. مہربانی لبیک یا حسین، مہربانی مہربانی. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اسے اعتماد پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قدرت کا نظام ہے. قربانیوں کی یاد قیامت تک رہے گی. اسماعیل والی قربانی وہ بھی قیامت تک رہے گی. حسین والی قربانی کی یاد بھی قیامت تک رہے گی. اللہ جانے نتیجے پہ کون میرے ساتھ دیتا ہے. ذی الحج بھی قربانی، بیٹا محرم بھی قربانی. میں 3ری دفعہ یہ بات کر رہا ہوں، قربانیوں کی یاد قیامت تک چلے گی. اسماعیل کی قربانی والی یاد، اسماعیل کو خراج عقیدت قیامت تک پیش ہوتا رہے گا. حسین کو بھی خراج عقیدت قیامت تک پیش ہوتا رہے گا. سلوٹ اسماعیل کو بھی ملیں گے، سلوٹ حسین کو بھی ملیں گے، لیکن دونوں قربانیوں میں فرق ہے. جسے جانوروں کے خون کی سلامی ملے گی اسے اسماعیل کہتے ہیں، جسے انسانوں کے خون کی سلامی ملے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. آپ جیئے ایک بات یاد رکھیں سارے بھائی، میری بات سن رہے ہیں. ذی الحج ابراہیم کے بیٹے کا، محرم رسول اللہ کے بیٹے کا، دونوں مہینے قربانیوں کے. صرف مہینے ہی قربانیوں کے اکٹھے نہیں ہیں، اللہ نے دونوں قبیلوں کو درود میں بھی اکٹھے رکھا. نہیں آپ دھیان نہیں دے رہے. یہ کوئی خطیبانہ فقرے میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قدم قدم پہ دلائل موجود ہیں. صرف مہینے ان کے اکٹھے نہیں ہیں، ان کی یادیں اکٹھی نہیں ہیں.
مسلمانوں کے جتنے مسلک ہیں میری بات کی تائید فرمائیں گے. امام شافعی جیسے رجسٹرڈ امام نے کہہ دیا کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اے محمد کی اہل بیت، کہ آپ کی فضیلت کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ جو آپ کو دل سے نہیں بھی مانتا وہ بھی اپنی نماز میں آپ پہ درود نہ پڑھے، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. اس لیے درود ابراہیمی، مہربانی صلی اللہ محمد وآل محمد، بات مجھے کلوز کرنا ہے. درود ابراہیمی میں یہ دونوں قبیلے اکٹھے ہیں. میرے ساتھ آپ درود پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد. اور نہیں میں سرکاری درود کی بات کر رہا ہوں. اللہم صلی علی، آپ جیئے کوئی بات نہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور اس کے بعد کہتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم کی آل پہ بھیجا. ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا، ابراہیم مہمان نواز نبی تھا. مہمان نواز بندوں کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں، ابراہیم کے یار بھی بڑے تھے، لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. پچھلے بھائیوں تک آواز میری پہنچ رہی ہے؟ درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے، درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. تو جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. اور درود جچتا ہی آل پہ ہے. درود سچتا ہی آل پہ ہے، درود بنا ہی آل کے لیے ہے. مسلمانوں فرقے اپنے رکھو، مسلک اپنے رکھو، ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے. میں سیدوں کہ تجھے نیک مشورہ دے رہا ہوں، مذہب نہ بدلو، سوچیں بدل لو، اپنی گفتگو بہتر کر لو. جس قبیلے پہ نماز میں درود پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جن پہ نماز میں درود پڑھتے ہو، اگر ان میں سے کسی کا نام لینا پڑے پھر امام حسن رضی اللہ نہ کہنا یہ درود والے ہیں. بہت شکریہ. پھر امام حسین رضی اللہ نہ کہنا یہ سلام والے. اگر حسن اور حسین، اگر یہ دونوں نبی کے شہزادے، اگر یہ دونوں رضی اللہ ہیں، پھر نماز والے آل محمد کون ہیں؟ بولے میرے ساتھ، زحمت فرمائے میرے ساتھ. لہذا یہ دونوں یہ علیہ السلام ہے، لیکن لوگ فرق سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. مجھے یاد ہے ایک روایت آپ کی نظروں سے شاید گزری ہو، ابن حنبل جو امام احمد کے نام سے جانے جاتے ہیں، بس آخری بات کر رہا ہوں. ان کے بیٹے نے کہا کہ بابا آپ ہمیں صحابہ کبار کے صحابہ کرام کے درجے بتا دیں تاکہ آنے والی نسلوں کو آسانی رہے کہ کس کی عزت پہلے نمبر پہ کرنی ہے، کس کی دوسرے پہ، اور پھر fill in the blank. امام احمد کے بیٹے نے کہا بیٹا میں ابھی بتاتا ہوں، کاغذ قلم لے لے. انہوں نے پہلے مشہور صحابہ کے نام لیے لیکن علی کا نام نہیں لیا، اور پھر کوئی 16 صحابیوں کے اور نام لیے، 16 17 18 19. 19 سواد میں ہی لگا. جب 19 نام ہو گیا نا تو وہ احمد کا بیٹا کہتا ہے بابا علی دشمنی والی حد نہیں کر دی، 19 صحابیوں کے نام آپ نے لکھوا دیے اور علی کا نام ابھی تک نہیں لیا. امام احمد فرماتے ہیں او بچے تمہیں شعور ہی نہیں ہے، اور تم نے مجھ سے صحابیوں کا پوچھا ہے، علی تو بھائی ہے. کیا کہنے اتنی رات کے ٹائم سارا مجمع بیدار ہے. وہ تو بھائی ہے. رسول اللہ نے پڑھے لکھے دوست ایک دوسرے سے تصدیق کروا لیجئے گا. مکہ اور مدینہ، مکہ کے جو لوگ مدینہ آئے انہیں مہاجر کہا جاتا ہے. میں یہ کلیئر کر رہا ہوں، MQM والے نا نیڑے ہو جاتے. رسول اللہ نے
مکی و مدنی مسلمانوں میں بیٹا عقد مواخات پڑھا. عقد مواخات کا مطلب ہے ایک کو دوسرے کا. ماشاءاللہ یہ مجلسوں کا فیض ہے جو آپ آگے آگے پڑھتے ہیں. یہی لطف ہوتا ہے کہ شیعہ مولوی اجے پیچھے ہوتا ہے تے مجمع بس سٹاپ تے پہلے ہی کھلو جائے. ہاں یہ مجلسوں کا فیض ہے. یہ جو آپ دلچسپی سے مجالس میں آتے ہیں، مجالس ریگولر سنتے ہیں، اسی لیے تو مجالس بعض مہربانوں کو پریشان کرتی ہیں. وگرنہ اتنی دیر ہوگی یہ میں نے توہین کی ہے کسی. ہم تو اس حسین کے دروازے پہ ہیں جس کے دروازے پہ حر بھی آ جائے تو حسین اسے بھی علیہ السلام کر دیتے. لہذا نفرتیں ختم کرو. ہمارے شہید بھائی محسن نقوی مرحوم کہا کرتے تھے کہ ٹائم تو محبت کے لیے نہیں ملتا، لوگ اللہ جانے نفرت کا وقت کہاں سے نکالے. لہذا نفرتیں کنٹرول کرو. حضور نے عقد مواخات یعنی سیخے پڑھے، ایک کو دوسرے کا بھائی بنائے. ایک لائن مہاجروں کی تھی، ایک لوکل مقامی مدینہ والوں کی جنہیں انصار کہا جاتا. تاریخ میں مہاجر انصار کتابوں میں نام بنام لکھا ہوا ہے لیکن وقت نہیں ہے. بس میں اس طرح کہہ دیتا ہوں حضور نے ایک ہاتھ ادھر سے پکڑا، ایک ادھر سے پکڑا، طبیعت دیکھی، نیت دیکھی. بھائی بنا دیا. بھائی بناتے 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 جب آخر پہ پہنچے علی اکیلے تھے. علی کے چہرے پہ اداسی تھی. حضور فرماتا ہے یا علی آپ کے چہرے پہ اداسی کیسی ہے؟ علی مزید اداس ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ اداسی یہ ہے کہ آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، ہمیں کسی کا بھائی نہیں بنایا. نبی فرماتا ہے تو ان جیسا ہوتا تجھے بھی ان میں سے کسی کا بنا دیتا. یہ کہہ کے حضور نے علی کو سینے سے لگا کے کہا یا علی انت اخی. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. یا علی تو میرا بھائی ہے. مہربانی فی الدنیا. ماشاءاللہ. اگلا لفظ آپ بولے. آپ دیکھ لو کو پہلے ناظم منبر نے اعلان کیا تھا کہ رضوی صاحب نے وہ حدیث آخر پہ پڑھنی ہے اور رضوی صاحب فی دنیا کہیں گے تو آپ نے آگے سے آخرت کہنا ہے. اسلا نل پہ آگ لے. میں نے حدیثات ہی پڑھی ہے، مجمع نے پوری کر دی ہے. حدیثیں شیعوں کو بھی آتی ہیں، اہل حدیث تو بن جاتا. یہ نبی کی حدیث ہے لیکن ہمارے معاشرے میں حدیثیں بھی مردی کی پڑھتے ہیں. میرا شہر کیونکہ گجرانوالہ بے شک شہر ہے اور وہ پیورلی اللہ والوں کا شہر ہے. بارش سعودیہ میں شروع ہوتی ہے، وہ چھتریں جی ٹی روڈ پہ چھتریاں لے کے نکل آتا. ایک صاحب کو میں نے دیکھا وہ ان کے نا وہ دل والی سائڈ پہ ان کا ٹیلر وہ مسواک کی حکی بناتا. کہ مولانا 2 فٹ کی مسواک لٹکائے پھر رہے. میں نے کہا قبلہ خیریت ہے دل والی سائڈ پہ یہ لکڑی لٹکائے ہوئے؟ کہ لگا سنت ہے حضور کی، یہ تو ثواب ہی ثواب ہے. آپ شیعہ پتہ نہیں کس طرح نصیبوں کن نصیبوں کے آپ نے مالک ہونا ہے. آپ کو حضور کی سنت کا نہیں پتا کتنا ثواب ہے. ہم حضور کی سنت کو یاد کیے ہوئے. میں نے کہا 2 فٹ کی سنت یاد ہے اور جو حضور نے خیبر میں 9 فٹ کا علم علی کو دیا تھا وہ سنت یاد رہی. آپ جیے آپ زندہ و سلامت رہے. حضور نے کہا یا علی انت اخی فی الدنیا. اللہ یا رسول اللہ آپ کا کرم کہ آپ نے فی الآخرہ کہہ کے ہماری لوگوں سے جان چھڑا دی. نہیں تو اگر صرف حدیث ہوتی نا یا علی انت اخی فی الدنیا تو بندے پتہ کیا کہ فضیلت علی کی اٹھائے پھر رہے ہیں. یہ نبی نے کہا تو میرا بھائی ہے. وہ چاچے تائے تھے سن دو میں. رسول اللہ کے چاچے اور بھی تھے لیکن حضرت عبداللہ اور ابو طالب یہ دونوں بھائی وہ ہیں
جن کی ماں بھی ایک تھی. کبھی موقع ملا تو یہ بڑی لمبی ہسٹری ہے اور اس میں بھی بڑے کمال اشارے ہیں مسلمانوں کی سمجھ کے لیے. یہ سگے ہیں دونوں تو کہیں گے یہ کیا حدیث ہے جی؟ چاچے تایا کے بیٹے کزن ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں. علی اور محمد بھائی تھے، لہذا یہ حدیث اٹھائے پھر رہے ہیں. نبی نے کہا فی الآخرہ، یا علی آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں میرے بھائی. اب آخری لفظ قرآن اٹھائے، آخرت کیا؟ خدا فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ. خدا فرماتا ہے قیامت کا دن اتنا سخت دن ہوگا کہ بھائی بھائیوں سے بچتے پھرے. بھائی کہے گا میرے اس بھائی کو دوزخ میں ڈال دے اللہ، مجھے بچا دے. اولاد والدین چھپتے پھریں گے. والدین کہیں گے ہماری اولاد دوزخ میں چلی جائے ہم بچ جائیں. اولاد کہے گی ماں پہ چلے جائیں ہم بچ جائیں. اتنا سخت دن آخرت کا ہوگا. محمد فرماتا ہے فی الآخرہ، یعنی جب کوئی کسی کا نہیں بنے گا تو تب بھی میرا بھائی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی علی کو لوگوں نے دیکھا مدینے میں مسجد نبوی میں. علی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا تھا، اللہ مجھے بیٹا دے، اللہ مجھے بیٹا دے، اللہ مجھے بہادر بیٹا دے. صحابہ کے بارے میں دعا سنی. دو صحابی علی کے قریب آ کے کہتے ہیں یا علی، بیٹے تو اللہ نے آپ کو حسن اور حسین جیسے دے رکھے، اب پھر بھی اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہیں. علی فرماتے ہیں وہ مباہلہ والے دن سے حضور کے بیٹے بن چکے. حسین اب میرا بیٹا نہیں، حسین ہے محمد کا بیٹا. جیسے میں نے ساری زندگی حضور کا بھائی ہوتے ہوئے بھی میں نے اپنے آپ کو غلام کہا ہے. میں چاہتا ہوں اللہ مجھے بھی کوئی ایسا بیٹا دے جو ہو تو حسین کا بھائی، حسین بھائی کہہ دے تو کہہ دے، میرا عباس جب بھی کہے یہی کہے میں تیرا غلام ہوں. آباد رہو. سیدہ راضی ہو جائے. شبیہ علم بھی برآمد ہونے، شبیہ ذوالجناح بھی برآمد ہونے. مولا غازی کے حوالے سے مجھے حکم ہے، یہ جو مولا غازی کی ماں کا رشتہ علی کا بھائی لینے گیا تھا، وہ بھی محمد کی بیٹی جب دنیا سے گئی تو سیدہ زہرا نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد ایک بہادر قبیلے میں شادی کرنا، میری ہم نام عورت ہوگی، اللہ اسے بیٹا دے گا، نام عباس رکھنا. زہرا بی بی دنیا سے چلی گئی. عرصے کے بعد علی نے اپنے بڑے بھائی، سگے بھائی جناب عقیل بن ابو طالب سے کہا کہ بھیا میں ایک بہادر قبیلے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اللہ اس ماں سے مجھے بہادر بیٹا دے جو حسین کا غلام بنا، جو حسین کا نوکر کہلوا. ابو طالب سردار لوگ تھے، عربوں میں بڑی سرداری تھی مکے مدینے کی، بڑا نام تھا ان کا. جب یہ بنو کلاب نامی قبیلے میں گئے، عزام نام کا قبیلے کا سردار، جسے عقیل نے کہا کہ میں تیرے گھر سائل بن کے آیا ہوں اپنے بھائی کا رشتہ لے کے، علی کا رشتہ لے کے. یہ بڑا بہادر خاندان تھا اور اس خاندان میں علی کی اتنی عزت تھی کہ اس خاندان کے بہادر جب میدان جنگ میں اترتے تھے نا تو ان کا عقیدہ تھا کہ اگر تلوار پہ علی کا نام لکھا ہوا ہو پھر شکست نہیں ہو سکتی. اتنی قدر تھی علی کی ان بہادروں کے نزدیک. جب عقیل نے اس قبیلے کے سردار سے کہا کہ میں علی کے لیے
آپ کی بیٹی کا سوالی بن کے آیا ہوں. حزام نامی سردار کہتے ہیں آپ جا کے شادی کی تیاری کریں, ہمیں رشتہ قبول ہے. عقیل فرماتے ہیں نہیں ایسے نہیں, شریعت محمدیہ میں خاتون بچی کی رضامندی ضروری ہے. جب تک بچی کی رضامندی کا پتہ نہ چلے تب تک ہم رشتے کی بات آگے نہیں بڑھائیں. حزام اندر گیا, زنان خانہ میں اپنی بیوی سے کہا نفل شکرانے کے پڑھ, ہمارے نصیب جاگ گئے. ہماری بیٹی کا رشتہ سردار ابو طالب کا بڑا بیٹا عقیل علی کے لیے لے کے آیا. اس کی بیوی کہتی ہے فوراً ہاں کر دینی تھی. وہ کہتا ہے فوراً ہاں تو کر دی تھی, لیکن وہ نہیں مان رہے. وہ کہتے ہیں بچی کی ماں سے کہو بچی کی رضامندی معلوم کرے. بچی کی ماں اپنی بیٹی کے پاس گئی اور جا کے کہتی ہے بیٹا ہمارے نصیب جاگ گئے, تیرا اس گھر سے رشتہ آیا, تو اس گھر میں رہے گی جس گھر میں محمد کی بیٹی فاطمہ رہتی. بیٹا ہمارے نصیب جاگ گئے. روایتوں کے لفظ ہے کہ اس بچی نے رونا شروع کر دیا. جب یہ بچی روئی ہے نا اور ماں نے کہا کہ تیرا رشتہ علی کا تیرے لیے آیا, یہ بچی رونے لگ گئی. اس کی ماں کہتی ہے بیٹا رونا نہیں. وہ سردار عقیل تو پہلے کہہ رہا ہے کہ جب تک بچی کی رضامندی نہیں ہوگی بات آگے نہیں بڑھے گی. بیٹا اگر رشتہ تجھے قبول نہیں ہے ہم سردار قبیلے کے عقیل کو سردار کو ہم روک دیتے ہیں. جب کہا نا اگر تجھے رشتہ پسند نہیں ہے, اپنی ماں سے جب ماں نے بیٹی سے کہا اگر رشتہ پسند نہیں ہے, اس کی بیٹی اور چیخے مار کے روئی. رو کے کہتی ہے ماں بات رشتے کی نہیں, تیسری رات ہے کوئی پردہ دار بی بی عالم خواب میں آتی ہے اور مجھے پیار کر کے کہتی ہے فاطمہ تم میرے عباس کی ماں بنے گی. آباد رہو فیصل آباد والو, تمہارے آنسو تمہارا یہ گریہ سیدہ قبول کر لے. اس غم کے سوا اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے. یہ میرے بندے ہاتھ ہیں, یہ جو آپ کی آنکھوں میں نمی آتی ہے نا اولاد زہرا کے دکھوں میں, اس نمی کی قدر کا پتہ آپ کو قبر میں چلے گا. ان مجلسوں میں بیٹھ کے صرف رویا نہ کرو بلکہ قرلایا کرو, بین کر کے رویا کرو, تاکہ دور دراز کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کا کوئی بڑا نقصان ہو گیا ہے. اور پھر جب بلند آواز سے روتے ہو پھر اپنے چھٹے امام کی دعا کے مستحق بن جاتے ہو. امام جعفر صادق کا فرمان ہے تیرا امام رخسار مٹی پہ رکھ کے اللہ سے دعا مانگ رہے تھے, میرے اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمانا جو آوازیں میری دادیوں کے غم میں بلند ہوتی ہیں. آباد رہو, آباد رہو. زیادہ دیر نہ کروں, علی کا رشتہ اس خاندان میں ہو گیا. عقیل علی ہاشمی سردار اس بی بی کی ڈولی لے کے علی کے گھر آتے. اتفاق ہے کہ اس بی بی کا نام بھی فاطمہ, بعد میں اس کا نام مشہور ہوا جو کنیت ہے ام البنین, بیٹوں کی ماں. اللہ نے 4 بہادر بیٹے دیے, اس کا نام ہو گیا ام البنین. روایت کے لفظ ہے جب کربلا ختم ہو گئی نا اور یہ رشتہ دار نبی کے بیٹے بیٹیاں نبی کی جب سال کی قید کے بعد مدینے آئے اور ام البنین کو پتہ چلا میرے 4 بیٹے مر گئے, پھر اگر کوئی ام البنین کا نام لیتا نا تو رو کے کہتی کن بیٹوں کی ماں, اب مجھے ام البنین نہ کہا کرو, اب مجھے بیٹوں کی ماں نہ کہا کرو. عباس کی ماں کی ڈولی علی لے کے جب اپنے گھر میں آیا, ذرا ہمت کر لیں 2 لمحے جاگ جائیں, میں سمجھ رہا ہوں وقت بہت زیادہ ہو گیا. اللہ جانے نصیبوں میں پھر ذکر ہے یا نہیں. مالک سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے. کئی چہلم حسین کے آپ کی زندگیوں میں آئے, کئی پرسے مولا عباس کے, اللہ آپ کے نصیبوں میں کرے. جب ڈولی آئی ہے نا ام البنین کی, فاطمہ کلابیہ کی, تیرے مولا عباس کی ماں کی, قرآن میرے سر پہ رکھو, روایت کے لفظ ہے عباس کی اس ماں نے بی بی فاطمہ کی چوکھٹ پہ پیر نہیں رکھے, سر رکھا, اور سر رکھ کے نذرانہ عقیدت پیش کر کے حسن اور حسین کو دیکھ کے کہتی ہے شہزادو
میں تمہاری اماں بن کے نہیں آئی، نکرانی بن کے آئی۔ پھر اللہ نے عباس دیا، تربیت عباس غازی کی اس ماں نے کی ہے۔ بیٹا عباس کے مات بھی بیٹھے ہو، اس ماحول میں تربیت ہوئی ہے۔ 3 سال کا عباس تھا، یا اماں کے گھر آنے میں دیر ہو گئی۔ جب دیر سے غازی آئے نا، بی بی ام البنین جناب فاطمہ کلابیہ نے کہا عباس کہاں تھے؟ عباس کے منہ سے نکلا بہنوں کے گھر تھا۔ حیران ہو کے کہتی ہے کون سی بہنیں؟ عباس فرماتا ہے زینب و کلثوم میری بہنیں۔ اس دن پہلی دفعہ بی بی نے کہا ہے وہ زہرا کی بیٹیاں ہیں، تو کنیز کا بیٹا ہے۔ عباس انہیں بہنیں نہ کہنا، عباس وہ تیرے مولا کی بیٹی ہے، وہ تیری سردار دادی سیدہ زہرا کی بیٹیاں ہیں۔ وقت زیادہ نہیں رہ گیا، کون سا دکھ ہے اولاد زہرا کا جو آپ کے ذہنوں میں نہیں ہے؟ آج ماتم ہے عباس کا، آج پرسہ ہے غازی کا۔ میرے بندے ہاتھ دیکھو، میری اس بات کی تائید کرنا، خدا کی قسم کئی ایسی فیملیاں ہیں جن کے بچے روزگار کے لیے بیرون ملک ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی بیرون ملک سے کسی بھائی کا فون آ جائے، اس کی بہن کو پتہ چلے کہ تیرے بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس بہن کا کوئی چارہ نہیں چلتا، دوڑ کے گھر میں لگے ہوئے علم کے نیچے جاتی ہے اور دعا مانگتی ہے غازی میرے بھائی کی خیر ہو۔ ماں کہتی ہے غازی میرے بیٹے کی خیر ہو۔ اگر تیری میری بیٹیوں کا اتنا بڑا آسرا غازی ہے، اللہ جانے زہرا کی بیٹیوں کا کتنا بڑا آسرا غازی تھا۔ یہی سبب ہے کہ 8 محرم کو زینب بیبیوں کو بلا کے کہہ رہی تھی بیبیوں اپنے برقعے کا فکر نہ کرنا، میرا غازی زندہ ہے۔ آباد رہو، بس طویل مصائب نہیں، 2 جملے مصائب کے کہہ کے شبیہ عالم اور شبیہ ذوالجلالہ کی برآمدگی ہو جائے گی۔ بس 2 منٹ میں آپ کے لے رہا ہوں۔ نصیبوں کا ماتم ہے، نصیبوں کا پرسہ ہے۔ عباس نے بارہا کہا مولا مجھے موت کی اجازت دے۔ یہی معجزہ ہے غریبوں کے غم کا۔ پہلی محرم سے آپ یہی دکھ سن رہے ہیں، یہی کہانیاں سن رہے ہیں، لیکن پھر بھی جب بھی سنو جیسے قرآن کی تلاوت پرانی نہیں ہوتی، ویسے سیدوں کا دکھ پرانا نہیں ہوتا۔ عباس نے جب بھی اجازت مانگی، حسین نے کہا عباس تو نہ جا، تو میری فوج کا سالار ہے۔ بالآخر عباس کو کہنا پڑا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سالار ہوں؟ یہ کہہ کے غازی اپنے خیمے میں آتا ہے۔ عباس نے کیا دیکھا کہ عباس کی زوجہ یوں تیاری کر رہی ہے جیسے مسافر کہیں سفر پہ جاتے ہو۔ عباس فرماتے ہیں سیدوں پہ، فاطمہ کی اولاد پہ اتنا مشکل ٹائم ہے اور تو کربلا سے کہیں جانا چاہتی ہے؟ وہ رو کے کہتی ہے 16 دفعہ سکینہ خالی پیالہ لے کے تیرے خیمے میں آتی ہے، میں کہیں نہیں جانا چاہتی، میں نجف علی کے پاس جا کے چاہتی ہوں کہ میں سکینہ کے سوالوں کے جواب کیا دوں۔ اب یہ کہہ رہی تھی یہ بی بی سکینہ، یہ سکینہ کون ہے؟ تیرے نبی کے بیٹے حسین کی 3.25 سال 3.5 سال کی بیٹی۔ ہر کوئی اللہ سے بیٹے مانگتا ہے، یہ وہ بیٹی ہے جسے حسین نے تہجد کی نمازوں میں دعاؤں میں اللہ سے مانگا تھا اللہ مجھے وہ بیٹی دے جو میرے بغیر زندہ نہ رہ سکے، جس کے بغیر میں زندہ نہ رہ سکوں۔ یہ حسین کی منتوں والی بیٹی خالی پیالہ لے کے چاچے کے سامنے آ کے کہتی ہے میرا اصغر مر جائے گا، چاچا پانی کا انتظام کر دے۔ عباس فرماتے ہیں تیرا بابا اجازت نہیں دیتا۔ سکینہ فرماتی ہے ذمہ دار میں ہوں، چاچا میرے ساتھ تھا۔ آگے سکینہ نصیبوں کا ماتم ہے، اللہ بی بی سکینہ کا صدقہ تیری بیٹیوں کے نظر اللہ دشمن کی بیٹی بھی دکھی نہ ہو، یہ رشتے ہی بڑے بکھرے ہوتے ہیں۔ سکینہ آگے چلی ہے، عباس پیچھے ہے، حسین کی نظر پڑ گئی۔ حسین فرماتا ہے غازی سفارش اتنی بڑی لے آئے ہو، اب میں تجھے روک نہیں سکوں گا، لیکن عباس لڑنا نہیں، پانی کی کوشش کر۔ سکینہ فرماتی ہے چاچا مشکیزہ میں نے پہنانا ہے، یہ جو شبیہ علم برآمد ہوتی ہے آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا، علم کے ساتھ ایک چھوٹی سی مشق ہوتی ہے، وہ مشق سنت ہے بی بی سکینہ کی۔ سکینہ فرماتی ہے مشکیزہ میں پہناؤں گی۔ عباس فرماتے ہیں سکینہ تو ہے 3.5 سال کی، میں ہوں 32 سال کا، میرا قد بڑا ہے۔ سکینہ فرماتی چاچا میرا مان رکھ، مشکیزہ میں نے پہنانا ہے۔ عباس نے تمہارے مولا غازی نے جھکنا شروع کیا، جھکتے 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 غازی اتنا
نہ جھکا کہ عباس کے دونوں ہاتھ سکینہ کے پیروں پہ آ گئے. اس وقت سکینہ کی آواز آئی, میرے اللہ میرے چچا کا ہاتھ ہمیشہ بلند رکھنا, میرے چچا کا ہاتھ ہمیشہ بلند رکھنا. یہ کہہ کے سکینہ نے مشکیزہ پہنا ہے. عباس چلا ہے, تلوار بھی غازی کے پاس تھی, سر پہ لوہے کا خود بھی تھا, سرا بھی تھی, لیکن جب عباس پانی لینے کے لیے چلا ہے, حسین فرماتا عباس واپس آ. عباس حکم امام سن کے واپس آئے. عباس فرماتا جی مولا. امام فرماتا خود اتار دے. عباس نے خود اتارا, اللہ جانے کون سمجھتا ہے. عباس زرہ اتار دے. عباس نے زرہ اتاری. حسین فرماتا عباس تلوار بھی یہی رکھ دے. عباس فرماتا مولا میں نے لڑنا نہیں, میں نے تو آج حسن کے جنازے کے بدلے لینے ہیں, میں نے تو زہرا کے زخمی پہلو کا بدلہ لینا ہے. سنا کے غریب حسین کا فکرہ. حسین فرماتا غازی تو جتنے زخم ان شامیوں کو لگائے گا, تو جتنے زخم لگائے گا, تو جتنے زخم لگائے گا, بدلے میری زینب کو دینے پڑے. ہائے عباس, ہائے عباس, بدلے تیری زینب کو دینے پڑیں گے. بس وہ لمحے آ گئے. آخری فکرہ کہہ رہا ہوں, مشکیزہ پانی کا فرق ہے. عباس دریا سے نکلے, ایک لائن حرام زادے نے چھپ کے دائیں بازو پہ مار کیا. عباس کا دائیں بازو کٹا. ادھر سکینہ کہتی ہے بابا میں نے چاچے کی جنگ دیکھ لی, بابا میرا قد چھوٹا ہے, فوجوں کا ہجوم ہے. حسین نے بیٹی کو ہاتھوں پہ اٹھایا. یہ وہ ٹائم تھا جب عباس کا دوسرا بازو بھی کٹا. عباس کا علم کبھی دائیں جھکا کبھی بائیں جھکا. سکینہ فرماتی ہے بابا میرے چاچے کے علم کو کیا ہو رہا ہے. حسین فرماتا سکینہ بچنا تیرا بھائی بھی نہیں, بچنا میرا بھی نہیں. عباس نے سینے کے زور پہ اور زین کے درمیان مشق کو دبا لیا کہ میں کسی طرح پانی سکینہ تک لے جاؤں, یا کہ ظالم نے چھپ کے عباس کے سر پہ گرد مارا. عباس سنبھل نہ سکے, پھر ایک تیر آیا جو مشکیزے پہ لگا. عباس بن بازو ہو کے زین سے اترا. عباس کی آواز آئی مولا میرا آخری سلام. حسین عباس کے سرانے آئے. ساری زندگی اٹھ اٹھ کے سلام کرنے والا آج سر زمین پہ مار کے کہتا ہے مولا میری مجبوری ہے, میرے بازو ہوتے تیری تعظیم کرتا. حسین فرماتے عباس کے حکم. عباس فرماتے نہیں مولا. حسین فرماتے عباس میری آرزو ہے, میں تجھے بھائی کہتا ہوں, تو مجھے مولا کہتا ہے, میں تجھے بھائی کہتا ہوں, تو مجھے سردار کہتا ہے. عباس 32 سال گزر گئے, میں ترس گیا ہوں کبھی میرا ویر مجھے بھائی کہے. عباس آخری تیرا ٹائم ہے, اپنی پیاری زبان سے ایک دفعہ مجھے بھائی کہہ دے. عباس بن بازوؤں کے طرف رو کے کہتا ہے میں کو فاطمہ کا بیٹا ہوں, میں کو زہرا کا بیٹا ہوں, میں تجھے بھائی کہوں. محمد کی بیٹی ناراض ہو جائے. ساتھ والے ٹیلے سے آواز آئی عباس میں بقیہ چھوڑ کے آ گئی ہوں, اور تو عباس میرا بیٹا ہے, حسین کو بھائی کہہ دے. اس وقت عباس کی آواز آئی یا اخی الغریب, آئیو میرا غریب بھائی, آئیو میرا پردیسی بھائی. ماتم عباس, ماتم حسین.